تو وضو کے تعلق سے مسائل شرعیہ کا بیان چل رہا ہے الحمدللہ۔ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی منہ بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے، ظاہر رہتا ہے، تو اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، یعنی اس طریقے سے بہت زور سے اگر وہ اپنے لب بند کر لے کہ اس کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا، تو وضو نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں، یہ اور یہ جو ہے کنپٹی یہ ہوتی ہے، تو رخسار کے بیچ میں اور کنپٹی، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں تو اس کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ کنپٹی کا دھونا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، یعنی چمڑی، کھال، جلد کھال کو کہتے ہیں۔ تو جہاں بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا بال تو ہوں لیکن گھنے بال نہیں ہیں تو ان کا دھونا فرض، جلد کا دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ نتھ جو پہنتے ہیں یہاں، تو اس کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اور اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، اس طریقے سے، ورنہ ضروری نہیں۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہوا۔ مسئلہ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں۔ کوئی اگر چاہے کہ بھئی آنکھوں کے ڈھیلے میں پانی ڈالوں تو یہ دھونا فرض نہیں، بلکہ مت کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔ شریعت نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، شریعت کے قوانین بڑے آسان ہیں، اور شریعت کے قوانین نے بڑی رعایت دی ہے۔ شریعت نے دیکھو آنکھ کے ڈیلوں کو نہ دھونے کا وہ کیا، کیونکہ اگر وہ دھوئے گا بار بار، 5 وقت ہے تو 5 وقت آنکھ کے ڈیلے میں اگر پانی بہائے گا تو نقصان ہے، ضرر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پپوٹوں ان کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں ایسے، تو یہ پپوٹے ہوتے ہیں، اور آنکھ کا ڈھیلا اندر کو کہہ رہے ہیں، یہ جو آنکھ کا ڈھیلا ہے وہ اندر کا حصہ ہے، تو آنکھ کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا، اندرونی جو سطح ہوتی ہے ان کا دھونا فرض نہیں، ایسے الٹ کر وہ دھوئے تو یہ دھونا درکار نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ مضر کا مطلب نقصان دہ ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے مینچ لیں، نہیں، منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ اگر کسی نے منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے مینچ لی اور کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بن ہو گئی، یعنی جب زور سے آنکھ مینچی جاتی ہے تو ایک تحریر بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے نہیں، دھاگے کی طرح، تو اب اور اس پر پانی نہ بہا اور عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔
سمجھے؟ آنکھ کے کوئے پر پانی بہانا فرض ہے، آنکھ کا جو کویا ہے کوئے پر پانی بہانا فرض ہے۔ آنکھ کا کویا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے اس پر پانی بہانا فرض ہے، آنکھ کا کویا، سمجھے؟ مگر سرمے کا جرم کوئے یا پلک میں رہ گیا، یعنی سرما لگاتے ہیں بہت زیادہ، لگ گیا تو سرمے کا جو حصہ ہے کچھ سرما کوئے میں لگا رہ گیا یا پلک میں لگا رہ گیا، اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اس کو کہ میرا سرما لگا رہ گیا تھا کوئے میں یا پلک میں، اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضرور ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اگر پتہ چل گیا اس کو کہ میرے کوئے میں سرمے کا وہ لگا ہوا ہے، سمجھے، تو اب اس کو چھڑا کر کے اس پر پانی بہانا ضرور ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، پلک تو یہ ہے نا، تو پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ کبھی کبھی آنکھیں دکھتی ہیں تو انسان کے پلک پر آنکھیں کچھ چیپڑ جم جاتے ہیں، کیچڑ، تو بچے کی بھی آنکھ کبھی نہیں کھلتی ہے، پورا دکھ آتی ہے، تو اب انسان جب وضو کرے گا تو جناب اس کو پورا چھڑائے گا، اور چھڑانے کے بعد اس کو دھونا مطلب ضروری ہے، پھر فرض ہے۔ یہ وہ مسائل شرعیہ ہوئے جو چہرے سے متعلق تھے جناب۔ دیکھیے باریکی آئی نہیں آئی؟ اب کم سے کم آپ کو اتنا تو معلوم ہوا کہ چہرے دھلنے کا مطلب کیا ہے، آپ کو کنپٹی کا مسئلہ بھی پتہ چل گیا۔ اگر کوئی پوچھے گا بھئی گال اور کان کے بیچ میں جو کنپٹی ہے تو اس کا دھونا کیا ہے بتاؤ؟ فرض ہے، ضرور ہے۔ اور اگر بہت گھنی داڑھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر بال نہیں ہے یا گھنے نہیں ہیں، بال تو ہیں، تو کھال تک دھونا کیا ہے؟ اس کا فرض ہے۔ یہ آپ کو کنپٹی کا مسئلہ پتہ چل گیا۔ ہونٹوں کا مسئلہ پتہ چل گیا، زور سے عادتاً ہونٹ بند کرنے میں جو حصہ کھلا رہتا ہے اس کو دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور بہت زور سے ہونٹ ایسے کر لیے اور جو ظاہری حصہ دب گیا تو ایسے ہی وضو کر لیا تو ہوگا نہیں، کیونکہ جو ظاہر میں کھلا تھا وہ حساب سے زیادہ دباؤ میں لے لیا، سمجھے؟ پھر آپ کو آنکھ کا مسئلہ پتہ چلا، چہرے میں کی حد میں آنکھ بھی ہے، تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ آنکھ کے ڈیلے پر پانی بہانا فرض ہے تو ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور آنکھ کے پپوٹوں پر پانی بہانا کچھ درکار نہیں، بلکہ یہ مضر ہے۔ لیکن اگر کوئے کا دھونا ضرور ہے، کوئے میں اگر سرما وغیرہ لگ گیا اور پتہ نہیں چلا اس کو، نماز ہو جائے گی، اور اگر معلوم ہو گیا تو چھڑانا ضرور ہے، سمجھے؟ اور پلک کے بارے میں پتہ چل گیا کہ پلک کا ہر بال دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اگر کیچڑ وغیرہ لگ گیا ہو کچھ آنکھ میں تو اس کو چھڑانا فرض ہے۔ یہ ایک فرض کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا۔ یہ مسائل چہرے سے متعلق جو کہہ دیتے ہیں چہرہ دھونا فرض ہے، تو یہ تشریح ہے اس کی، یہ مسائل ہیں چہرے کے، تو اس کو ذہن نشیں رکھیں۔